ڈاکٹر روبی لال، خوش آمدید. آپ کی بہت بہت نوازش کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں. لندن میں آپ جے پور لٹریری فیسٹیول کے لیے آئی ہوئی ہیں اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یہ تو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں آپ سے بات چیت کر سکوں، گلبدن کے بارے میں بولوں، نور جہان کے بارے میں بولوں. یہ بہت بہت مہتوپورن سبجیکٹس ہیں. روبی لال پیدائش دلی کی ہے اور پڑھی لکھی بھی دلی میں، وہیں پروان چڑھی. پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے ڈی فل کیا، جسے ہم لوگ پی ایچ ڈی کہتے ہیں. سو شی از اے ڈاکٹر آف ہسٹری. اور انہوں نے ایک فیمنسٹ ہسٹورین ہو کے ان خواتین کے بارے میں لکھا ہے جن کو تاریخ مانتی نہیں، جانتی نہیں، اور اس لیے ان کا کام اہم ہے ہم سب کے لیے، خاص طور پہ آج کل کے ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں. روبی، شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ آپ ہسٹورین ہیں، تاریخ دان ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، ہم نے اسکولوں میں پڑھا، ہندوستان کے اسکولوں میں، پاکستان کے اسکولوں میں، کہ گریٹ مغلز کون تھے. سلطنت کے بارے میں بھی پڑھا، اس سے پہلے بھی جو اسلام سے پہلے ہندوستان کے حالات واقعات تھے، راجے مہاراجوں کے بارے میں. وی نو دا گریٹ مغلز. دے ور بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اینڈ اورنگزیب. لیکن ان کے بالکل درمیان ایک اور گریٹ مغل بھی تھیں، نور جہان ملکہ بادشاہ بیگم. آپ نے جو ان کے بارے میں کتاب لکھی، نور جہان ایمپریس، ہر اسٹانشنگ لائف، یہ آپ کی کتاب تھی جو میں نے پڑھی اور کچھ سال پہلے پڑھی جب آپ نے شائع کی. شروع کرتے ہیں نور جہاں سے. نہیں، میں سمجھتی ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ ان مردوں کے پیچھے جو خواتین تھیں، جو ان کی انیبلرز تھیں، جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنہوں نے ان کو پالا پوسا، جنہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں تاکہ یہ بڑے بادشاہ بن سکیں، تاکہ یہ راج کر سکیں، تاکہ یہ جنگیں لڑ کے جیت سکیں. اور پھر ان کے سارے نظام کو بھی ان عورتوں نے کتنی محنت سے چلایا، کتنی کانفلکٹ ریزولوشن کی، کتنی قربانیاں دیں. تو انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ ود لیٹس سے بابر، وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ ود ہز مٹرنل گرینڈ مدر، ان کی نانی احسان دولت بیگم، جو کہ یوسف خان مغل کی بیگم تھیں، مغلستان میں یعنی کہ منگولیا میں رہتی تھیں. وہاں سے شروع کیجئے، کیونکہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں آپ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. اور ہم 600 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. یہ بہت اہم مدعا ہے کہ ہم جو ہیں ان ایمپررز کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں اور ان کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بالکل زیرو. اور اگر ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں تو صرف ایک آئیڈیا ہے حرم کا، اور وہ بھی یہ آئیڈیا ہے کہ جیسے کہ وہ ہمیشہ پردہ نشین تھیں، ہمیشہ کچھ لائف لیس فگرز جو ہسٹورینز مان کے چلتے ہیں. سو ان مدعوں کو لے کے کہ شاہی عورتوں کا کیا ادب ہے، ان کا کیا جیون ہے، ان کا کیا رہن سہن ہے، ایک گٹ فیلنگ ہوتی تھی کہ یہ تو جو ہے یہ اس ڈائنیسٹی، مغل ڈائنیسٹی کے ارادوں میں، ان کی ایڈیالوجی میں، ان کی پروگریشن میں یہ تو ضرور شامل ہوں گی، بلکہ شامل ہی نہیں، بہت کچھ انہوں نے کیا ہوگا اور پوری حصے دار تھی، پوری حصے دار تھیں. سو جب میں گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھی دلی میں، بیفور آئی کیم ٹو آکسفورڈ، یہ سب مدعے جو تھے مجھے بہت پریشان کرتے تھے. میں سوچتی تھی کہ یہ بہت خوبصورت اکنامک ہسٹریز لکھی گئی ہیں، اگریرین ہسٹریز، ایون پولیٹیکل ہسٹریز، لیکن ہر اس میں جو ہیں آپ کے بادشاہ ہیں، اور بادشاہ بھی ایکچولی بہت لائف لیس سے ہوتے تھے. ان کا بھی جو ہے ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کا چرتر کیا ہے، ان کے کیا ایکشنز ہیں، یہ سب زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. تو یہ سب بیک گراؤنڈ سے پھر میں نے اپنی جو ہے یہ جیون شروع کیا ایک طریقے سے ایکیڈیمک کریئر. سو آپ احسان دولت بیگم کے بارے میں پوچھ رہی تھیں، جن کے بارے میں بابر بھی اپنے بابر نامہ میں لکھتے ہیں. بہت ڈائنامک عورت، 3-4 بار ان کو کیپٹیو کیا گیا تھا. ایک ذرا یہ ناظرین کو بتاتی چلیے کہ
کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا لیٹ 15th century, about 1490s. That's the time we are talking about. So آج سے 600 سال پرانی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. سو ایک مدعا جو مجھے بہت اچھے سے یاد آتا ہے یہ ڈاکیومنٹ سے، ان کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ یوسف خان جو ہیں کہیں پہ گئے تھے کسی لڑائی میں، بابر کے نانا، تو ان کے کوئی لوکل خان تھے جنہوں نے آ کے، بہت ڈیٹیل تو نہیں ہے، آ کے احسان دولت بیگم اور ان کی جو آس پاس کی کمپینینس تھیں ان کو کیپٹیوٹی میں لے لیا، ان کو یرغمال بنا لے لیا. پھر وہ ان کو اپنے جہاں پہ بھی انہوں نے قید کیا، ان کا کوئی اور اٹینڈنٹ تھا، سورسز الگ الگ چیزیں کہتے ہیں، کہا کہ آپ کو ان سے شادی کرنی پڑے گی. تو جو کیپٹر تھا وہ تو واپس نہیں آیا، اٹینڈنٹ جو آپ کے جو نئے میاں بنیں گے وہ سچ دھج کے کیپٹیوٹی میں آئے. ویدر دس از ایلیگوریکل اور ناٹ، بٹ اٹس ویری سجیسٹو. سو احسان دولت بیگم کو پورا اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے اپنی بندی کو پورا سمجھایا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. جیسے ہی وہ آدمی اندر آیا، ان لوگوں نے ان کو ختم کر دیا، مار ڈالا اس کو، دلہا کو مار ڈالا، سپوزڈ دلہا جو ہونے والا دلہا تھا. اس کے بعد جب جو یہ ان کا نام مجھے اس سمے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یونس خان کا جو اینیمی تھی، یہ آیا، اس نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے تو دلہا کو مار دیا، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے یہ تو ایک لیگل بات ہے، میری تو آلریڈی شادی ہو چکی ہے، تو آپ کس طرح مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ شادی کر سکوں؟ تو اس میں یہ ہے کہ 2-3 چیزیں امپلیسٹ ہیں. ایک تو یہ لا کی چیز آتی ہے کہ بار بار یہ اسٹیپ لا کیا تھا، کہ اس میں بھی آپ اسٹیپ لا کو مانتے ہیں، آپ مسلم بھی ہیں، تو ایک آرڈنری بات مانی جاتی ہے کہ بھئی 4 شادی بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت کا اس میں خاتون کی ایک ہی شادی ہوتی ہے. ان کی کیا سوچ ہے اس میں، کیا سوچ ہے، یہ بہت ریفلیکٹیو، بہت انٹرسٹنگ چیز. And when you say step law, you mean the law of the steppes of Mongolia. Of the steppes of Mongolia. Of the steppes of Central Asia. اس علاقے کی یہ قانون تھا کہ خواتین کی شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مرد حضرات کی 4 بار ہو سکتی تھی، لیکن احسان دولت بیگم نے اپنا جو عقد تھا اس کو نبھایا، پوری طرح نبھایا. جی بالکل، بڑی بات ہے. اور بابر کی نانی تھیں، ان کی جو صاحبزادی تھیں قتلغ نگار بیگم، وہ بابر کی والدہ تھیں. جی. اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ احسان دولت بیگم نے بابر کے لیے ریجنسی بھی ادا کی، ان کے لیے انہوں نے حکومت بھی کی، ان کے لیے انہوں نے پہرا بھی دیا. جی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے. جی قتلغ نگار بیگم جو ہیں اور بہت انٹرسٹنگ مہیلا ہیں، اور بابر ان کے بارے میں لکھتے ہیں، لیکن یہ کرونیکل کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ایک لائن یہاں پہ، ایک لائن وہاں پہ، اور ایک کنونشنز بھی ہوتے ہیں ٹائم کے کہ آپ اتنی ہی شاہی عورتوں کے بارے میں اتنی ہی ان کا برقرار کر سکتے ہیں یا کیا، لیکن بہت کچھ ملتا ہے. تو احسان دولت بیگم اور بابر کی بہن خانزادہ بیگم جب سمرقند پہ اٹیک انہوں نے کیا تھا، تیسری دفعہ جب اٹیک کیا، یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے 1498 99 to 1500. اور یہ میں اس کو ٹینٹیٹیولی اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ٹینٹیٹیو ڈیٹنگ ہوتی ہے، ایگزیکٹ ڈیٹنگ جو ہے کرونیکلز بتاتے نہیں کس طریقے سے. بالکل، کیونکہ فال ہو جاتا ہے، پھر جو ہے سردی کا موسم ہے تو آپ اس کو لیٹ 1499 کہیں گے کہ 1500 کہیں گے، کس طریقے سے کہیں گے. سو دیئر اباؤٹس یہ بات ہو رہی ہے. اور عورتیں جو ہیں جاتی تھیں ان سچویشنز میں، جب بھی یہ جنگ لڑے جاتے تھے، اور یہ کوئی ساتھ جاتی تھیں، قافلوں کا حصہ ہوتی تھیں. جی، وہ کسی محل میں نہیں بیٹھی رہتی. جی، ان کے پیچھے ساتھ ہوتی. جی،
جی. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورے کیراوینز جاتے تھے جو آپ بتا رہی ہیں. تو یہ جو تیسری جنگ انہوں نے لڑی شیبانی خان ازبیک کے اگینسٹ, جو کہ بہت ہی یہ چاہتے تھے کہ تیمور کی گدی کو تیمور کی گدی ان کی گدی ہونی چاہیے. ہی ہیڈ کمپلیٹلی فیشنڈ ہمسیلف آفٹر دس انسیسٹر تیمور. پر وہ شیبانی خان ازبیک سے ان جو ہے وہ انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ جیت نہیں پائیں گے. تو یہاں میں آپ کو ذرا انٹرپٹ کروں. خاندان تیموریہ کی آپ بات کر رہی ہیں, امیر تیمور گورکن کی آپ بات کر رہی ہیں, جو کہ بابر کے جد امجد تھے, اور ہی واز اے 15th century warrior and chieftain, and he established a huge empire in Central Asia and then raided India as well. تو بابر اپنی نسبت ان سے جوڑتے تھے. جی, جبکہ ان کی نسبت چنگیز خان کے ساتھ بھی تھی. several generations. وہ ننہال تھے, چنگیز خان بابر کے ننہال میں سے تھے, اور تیمور ان کے ددھیال میں سے تھے. تو امیر تیمور کے ساتھ اپنی نسبت جوڑتے تھے, اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ میرا حق سمرقند, بلخ, بخارا, وہ جو سارا علاقہ ہے اتنا ہی ہے جتنا کسی اور تیمورید پرنس کا ہے. جی بالکل صحیح. تو اور تیمورید پرنسز ان لوگوں میں کافی جھگڑے بھی ہوتے تھے اسی چیز کو, یہی مدعا تھا ان کا. سو خیر جب یہ لگا کہ شیبانی خان ازبیک سے یہ ہار جائیں گے دونوں طرف سے, تو بات چیت یہ ہوئی, شیبانی خان ازبیک نے ان سے یہ کہا کہ اگر خانزادہ بیگم آپ مجھے دے دیں, اپنی بہن, تو آپ جو ہے یہاں سے نکل سکتے ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں. تو یہ نیگوسیشن جو ہوا, جو گلبدن بیگم بابر کی بیٹی بعد میں لکھتی ہیں, جو کہ جن کے بارے میں یہاں بولنے آئی ہوں JLF میں, اور مینیوسکرپٹ فارم میں, جو کہ یہ یہیں پہ ہے, احوال ہمایوں بادشاہ جو برٹش لائبریری میں ہے. وہ خانزادہ بیگم کا اتنا خوبصورتی سے بایوگرافیکل ڈسکرپشن میں نے کہیں اور نہیں, کیونکہ یہ جو ہیں ان کی ایڈمائرر تھیں بہت, اور جانتی تھی ان کے ساتھ بڑی پلی ہوئیں, اور خانزادہ ان کی پھوپھی تھی. تو انہی سے انہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز, اور سو یہ سب ڈیٹیل جو میں بتا رہی ہوں یہ ایکچولی حوال ہمایوں بادشاہ سے آ رہی ہیں. سو یہ نکل جاتے ہیں سب. بابر جو ہے انفیکٹ اپنی ساری عورتوں کو چھوڑ کے خود نکل جاتے ہیں. واہ جی واہ. احسان دولت بیگم, خانزادے تو رہ جاتی ہیں. یہ سب لوگ جو ہیں برفیلے شہروں سے ہوتے ہوئے فائنلی بابر سے ملتے ہیں, اور پھر یہ کابل آتے ہیں. سو 1501-2 کے بعد پھر بابر جو ہے کابل میں ہی. ظہیر الدین محمد بابر بادشاہ نے اپنی بہن کا سودا کر دیا, شیبانی خان کو بہن دے دی, اور خود نکل آئے وہ وہاں سے. اور یہ 10 سال بعد 1510 یا 11 کے آس پاس یہ چھوڑ دیتی ہیں شیبانی خان ازبیک کو. کہانی تو یہ بھی ہے کہ ان کی ایک اور شادی ہوتی ہے, شیبانی خان ازبیک ان سے طلاق دے دیتے ہیں, اور پھر ایک اور شادی کروا دیتے ہیں. جی, اس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے ہیں. خیر یہ چھوڑ دیتی ہیں, اور 1510-11 میں یہ واپس آتی ہیں. لیکن ان کا واپس آنا بہت کمال کا واپس آنا ہے. جب یہ آتی ہیں تو پوری جیسے کہ ان کی شہرتیں ان کے ساتھ آتی ہیں, ان کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ آتا ہے, ان کی جو یہ کیپیسٹی ہوتی ہے سوچنے کی, یہ سب ان کے ساتھ آتا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک اور فولیو ہے, مینیوسکرپٹ فولیو, یعنی کہ مغل منیچر پینٹنگ جو کہلاتی ہے, اس میں یہ ڈپکشن ہے, یہ اکبر کے انترگت ہوا کہ بابر جو ہیں اپنی بہن کو لینے جاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ, اور وہ بیٹھتی ہیں, بابر آئے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہیں, اور بھی لوگ بیٹھے ہیں, اور خانزادہ بیگم کا ہاتھ اس طرح سے ہے, اور وہ کہیں دوسری طرف منہ موڑ لیا ہے. اپنے بھائی سے پہلی دفعہ کیپٹیوٹی کے بعد 10 سال کے بعد ملنے سے پہلی مرتبہ وہ اپنے بھائی سے منہ موڑ لیتی. کیوں نہ موڑتی روبی, کیوں نہ موڑتی, کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر لینا جو کہ آپ کے بھائی کا دشمن, آپ کے خاندان کا دشمن ہے, اور آپ اس کے ساتھ جا کے بس جائیں, اس کی اولاد پیدا کریں, اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. پر ایک اور چیز بھی ہے, یہ جو ہسٹورینس ہم لوگ یہ ارلی ماڈرن ٹائمز کہتے ہیں, اور ایک انداز لوگ یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہمارے ماڈرن پروگریسو ٹائم سے جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو سب غلط ہیں, عورتوں کے کوئی حق نہیں ہے.
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز کو یہ جو مدعا ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارا سمے پروگریسو ہے؟ کیا ہمارے سب حق ہم کو مل چکے ہیں؟ آپ دیکھیے یہ پیچھے جب خانزادہ بیگم واپس آتی ہیں, پورے میں نے ابھی کہا ان کی شخصیت, ان کا پارٹیسپیشن, ڈپلومیٹ, اس کے بعد ہمیشہ ٹل شی ڈائز شی از دا میجر کاؤنسلر. اور چھوٹی موٹی چیز پہ نہیں, جیسے کہ ہمایوں کے سمے میں سیکنڈ مغل ایمپرر جو دوسرے بادشاہ تھے, کامران, عسکری, یہ خطبے کا جو معاملہ ہے کہ جی آپ خطبہ پڑھیں گے تو آپ شہنشاہ بن جائیں گے, ٹیکنیکل کہ آپ کے نام پہ خطبہ پڑھا جائے گا تو آپ شہنشاہ بن جائیں گے. جی, یہ ہے کہ جب ریولٹ ہوتا تھا اور ہمیشہ ہوتے تھے تو اور بھی جو شہزادے تھے وہ خطبہ پڑھ لیتے تھے, بغاوت کرتے تھے اور خطبے پڑھتے تھے. تو ایک بار ہمایوں جو ہیں اس سمے آپ کے, اب یہ ہے کہ گدی ان کی ختم ہو گئی ہے شہنشاہ سوری کی وجہ سے اور یہ گھوم رہے ہیں ادھر ادھر, تو بیچ میں ہندال اور عسکری جو ہے مل کے خانزادہ بیگم کے پاس آتے ہیں. اچھا روبی, یہاں قطع کلامی معاف, ہمارے ناظرین جو ہیں وہ شاید آپ کی طرح یا تھوڑا بہت, میں آپ کی شاگرد ہوں, میری طرح اس تاریخ کو اتنی باریکی سے نہیں جانتے, تو ہمیں ذرا تھوڑی سی وہ جو ڈیٹس ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور ان کی ہندال, کامران, عسکری جو ہیں وہ ہمایوں کے بھائی ہیں, بابر کے بیٹے ہیں, اس چیز کی اصطلاح بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تاکہ ناظرین کو پتہ چلے. بٹ ہیئر آئی جسٹ لائک ٹو سے سم تھنگ وچ از کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جس ویلیو سے یا جس نگاہ سے ہم آج اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہیں, شاید وہ اس وقت وہ نارمز نہیں تھے. تو اگر آپ آج مجھے, if it's a revolting thing to me that he left his sister at the mercy of شہبانی خان, کہ اور وہ اتنے بڑے ان کے دشمن تھے ان کے پاس چھوڑ گئے, تو شاید یہ اس وقت کی جو شیولرک یا اس وقت کی جو ایک ریت تھی, شاید وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتی تھی اپ ٹو اے پوائنٹ. اور ایک خاتون کی پھر بھی عزت آبرو کے وہ ذمہ دار ہو جاتے تھے اور ان کو انہوں نے واپس بھیجا, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے بھائی کو ملنے پہ اپنا منہ موڑ لیا اور ان کو بتایا کہ یہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. I want to say that you have written the history of these ladies and of the Mughals with such tenderness. اتنی محبت سے آپ نے یہ لکھی ہیں کتابیں, نور جہان پہ بھی لکھی, گلبدن بانو بیگم کی بھی جو آپ کی لیٹسٹ کتاب ہے. You know, I feel in your work ایک محبت آپ کی جو ہے نا وہ جھلکتی ہے اس کام میں, اور آپ جو عزت کرتی ہیں یہ the whole aspect of the Muslim interaction with India, وہ مجھے لگتا ہے وہ آپ دل سے عزت کرتی ہیں اس چیز کی کہ وہ انہوں نے اپنی آ کے وہاں جڑیں ہندوستان میں رکھیں, انہوں نے وہاں پر اس کو اپنا گھر بنایا, انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے شادیاں کی, اور انہوں نے بہت سا رنگ بھی اپنایا ہندوستان کا. سو دے ور ناٹ کلاسک سارٹ آف کائنڈ آف invaders, looters, plunderers, and then expropriators, and then kind of transfer all the capital abroad. تو آپ کی لکھائی میں مجھے ایک محبت بھی نظر آتی ہے اور ایک احترام بھی نظر آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ. مجھے یہ لگتا ہے 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی تو یہ جو پرسنل چیز میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بچپن سے میں نے اپنی ماں سے قصے کہانیاں سنی ہیں, اور جو مغل ڈاکیومنٹس ہیں, مغل آرکائیو جو ہے, جو کرونیکل کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ کی والدہ پنجابی ہیں نا؟ جی. وہ قصہ خانی قصہ گوہی انداز ہے, ایک طریقے سے آپ ہمیشہ قصے ہی سناتے ہیں اس میں. سو بچپن سے یہ تو میں نے بعد میں اس چیز کا ایسٹیمیٹ لیا کہ میری ماں جو کہانیاں مجھے بتاتی تھی تو وہ نور جہان کے بارے میں, کوئین وکٹوریا, رانی آف جھانسی, ٹیلز فرام رامائن اینڈ مہابھارت. لیکن اس سمے مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو ہیں مجھے ان کمال کی عورتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں. یہ تو میں نے بعد میں, یہ تو ایک لیئر تھی جو دھس گئی. دوسری چیز یہ ہے, بہت ہی اس چیز کی میرے دل میں اور انٹلیکچوئل لائف میں بہت اہمیت ہے, وہ یہ ہے کہ جن کلچرز کا ہم حصہ ہیں یہ بہت پلورل کلچر
کلچر جو ہم پلورلزم کہتے ہیں، جس میں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، پارسی، ہم لوگ جو ہیں یہ ایک امالگم ہے، ایک مکسنگ ہے. اور جو پرانے زمانے کے لوگ، میرے نانا نانی جو ہیں دھیر اور سوات کے تھے، 1947 کے ارلی کے شروعات میں وہ لوگ ہندوستان آئے، لیکن ان کی تو خالی جو بھاشا وہ جانتے تھے وہ خالی پشتو اور اردو تھی، وہیں کی زبان، اور وہی وہ جانتے تھے، اور وہی ان کی کہانیاں تھیں. اب مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں نے پشتو نہیں سیکھی، بیکاز آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو ایڈڈ ٹو دا ورک آئی ڈو. سو یہ ایک سینٹیمنٹ تھا. اور دوسرا یہ کلٹیویشن، گھروں میں کہانیاں سننا، لیکن پلورلزم، دا پرائڈ آف بلانگنگ جو ہے بہت طریقوں سے to such a rich and diverse culture. such a rich and I think the world I study، میں شروع میں کہہ رہی تھی آپ سے جب ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ سے جو ہماری جو تاریخ ہے وہ موومنٹ اور مائگریشن پہ پنپتی ہے. اسی طریقے سے پوری دنیا جو ہے اسی طرح ہم اس کو مانیں چاہے نہ مانیں. بالکل. تو مجھے لگتا ہے یہ ماڈرن نیشن اسٹیٹ کی اسٹرینجنسی ہے پوری دنیا میں کہ اب آپ ایک ہی بھاشا بولیے، آپ کا ایک ہی دھرم ہے، آپ کے ایک ہی طریقہ ہے. یہ تو ہماری کوئی ہسٹری کہیں بھی. the multiplicity of existence, of ways of belonging, of ways of being and identities, multiple identities. اور یہ دنیا شروع احوال سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ کہاں سے نکل کے اور ساری دنیا میں پھیلے. اگر آپ وہ ایوولوشنری بایولوجی پڑھیں تو پھر تو افریقہ سے نکلے اور ساری دنیا میں پھیلے. تو یہ تو اٹس ملینیا اولڈ اینڈ اٹس ملینز آف ایئرز اولڈ، دا مائگریشن آف ہیومن بینگس. تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ ایک چھوٹے سے خانے میں اپنے آپ کو ہم کیسے بند کر لیں، پھر اپنی سوچ کو بھی بند کر لیں، پھر اپنی زبان کو بھی بند کر لیں، اور پھر اپنے دل کو بھی بند کر لیں. اس پہ ہم ضرور آئیں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ خواتین احسان دولت بیگم، قتلک نگار بیگم، خانزادہ بیگم، پھر اس کے بعد گلبدن بانو بیگم جن کی آپ نے سوانح عمری بھی لکھی، یہ پڑھی لکھی، لٹریٹ، انٹیلیجنٹ، ریسورسفل، اتنی قابل خواتین کیسے بنی؟ کیا ان کو وہی تعلیم دی جاتی تھی جو شہزادگان کو دی جاتی تھی؟ جی مجھے لگتا ہے تعلیم تو دونوں کی بالکل ایک جیسی تھی، اس میں کچھ چیزیں فرق تھیں. یعنی کہ جیسے کہ آپ ایک سی چیزیں کون تھیں؟ ایک سی چیزیں یہ تھی کہ معلم آتے تھے، معلمہ آتی تھیں، آپ کو ارتھمیٹک پڑھایا جاتا تھا، قرآن پڑھائی جاتی تھی. آپ پینٹنگز بہت کم ہوتی تھی اس زمانے میں، پینٹنگز یا کتابیں. سو جب مینیوسکرپٹس یا باؤنڈ بکس آتی تھی اس کا پورا ریچول ہوتا تھا. قصہ خوانی، قصہ گوئی، یہ بہت داستان گوئی، یہ تو بہت ضروری ہے. قصہ تو بہت ہی، جس طرح میری زندگی کا ایک فارم تھا، مجھے لگتا ہے یہی. سو ایک طریقے سے ہم اورل کلچر کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد ہنٹنگ ہے، باہر جانا، یعنی کہ کاروان کی ایک زندگی اور کاروان کا جو ایک ادب ہوتا تھا، تو اس سے ایک ادب آتا ہے، اس سے ایک طریقہ آتا ہے. آپ نے ہنٹنگ کے بارے میں، شکار کے بارے میں بہت گفتگو کی ہے اپنی کتابوں میں، اور آپ نے یہ نور جہاں کے بارے میں تو آپ نے شروعات وہیں سے کی ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ شہزادیوں کا شکار میں حصہ لینا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے باباؤں کے ساتھ، this was in a way a ritual towards a royal ritual and a rite of passage into mature royal living. تو اگر خواتین شکار کا حصہ بھی، شکار بھی کر سکتی تھیں اور ان کے ساتھ جاتی تھیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اپنے آپ کو با وقار با اختیار سمجھتی تھیں، امپاورڈ سمجھتی تھیں. جی بالکل. اور پھر جو ان کی تعلیم تھی اس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ گلستان سعدی وہ شاہی خاندانوں کا ایک بہت اہم جز تھا ان کی تعلیم کا. تو وہ بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا اور لڑکوں کو بھی پڑھایا جاتا تھا. اور اس کا پورا انداز، اس کا پورا آئیڈیا اور انداز گلستان کا یہی ہے کہ اس میں آپ کے چھوٹے چھوٹے قصے ہیں، لیکن ان قصوں کے پیچھے سیکھ ہے. سو آپ کو سیکھ ایک سی مل رہی ہے. پرشن یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سیکھ کا یوز کریں گے. سو یہی میں نے نور جہان کے بارے میں یہی لکھا تھا کہ گلستان جو ہے ان کے لیے کیونکہ سارے ایرسٹوکریٹک یا شاہی خاندانوں میں
اس کا پرچار ہوتا تھا لائک اے بائبل اینڈ اے وے آف کنڈکٹنگ یور سیلف کہ یہ اس سے سیکھیے کہ اس کے اندر پیغامات ہیں جو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں ان کے پیچھے تلقین ہے, پیغام ہے کہ اس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے. آپ یہ میں ایک چیز اور کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ تو کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ایک طریقے سے آپ کے ادب کے لیے, لیکن یہ بھی ہے کہ آپ کون لوگ ہیں جو آپ کے پاس آس پاس ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. بچے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھنے سے ہی تو سیکھتے ہیں. سو یہ سب چیزیں, یہ ان سب خواتین کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, گل بدن, ان سب کے یہ ان کے آس پاس تھیں یہ سب عورتیں جو ہیں, انہی کو یہ دیکھ رہی تھیں. ان کی اپنی ماں دلدار بیگم, ان کی ماہم بیگم جو بابر کی سب سے پہلی بیوی تھیں, وہ جو ہیں گل بدن کو, ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے ان کو کہنے کے لیے, تو ایک طریقے سے وہ ان کو اڈاپٹ کر لیتی, گل بدن کو گود لے لیا, گل بدن کو بھی اور ہندال کو بھی, دونوں کو. اور اس کا ریزنز بہت آسان ہے اور بہت مشکل بھی ہے سمجھانا. وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں چائلڈ برتھ میں گزر گئے تھے, صرف ہمایوں جو ہیں بچے تھے. تو ایک امپاورمنٹ ہوتا ہے ماں بننے سے, وہ بھی ماں جو کہ پاسبلی آپ کا بیٹا جو ہے آگے جا کے بادشاہ بن سکتا ہے. تو اس سے آپ کا بہت جو ہے ایلیویشن ہوتا ہے, یہ سب چیزیں رتبہ بڑھ جاتا ہے. تو گل بدن اور ہندال کو وہ گود لے لیتی ہیں. اب جو دلدار بیگم ہیں, لوگ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیپریٹ اپارٹمنٹس تو ہیں نہیں, بس یہ ہے کہ بچے ادھر ادھر جائیں گے, کھیلیں گے, لیکن ایک جیسچر ہو جاتا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے جنے ہوئے بچے ان کو دے دیے, لیکن ان کی جو ہے ان کی شکایت تو نہیں ہے ڈاکیومنٹس میں, لیکن ان کی جو اپنی پریزنس ہے وہ تھوڑی سی سبڈیوڈ لگتی ہے. جی ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی یہ اس سبڈیوڈ کیریکٹر سے جو ہے ایک اتہاسکار کو معلوم چلتی ہے. یہ سب اور میں یہ سب چیزیں اس لیے کہہ رہی ہوں, آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے بات کہی, یہ میری ہسٹوریکل پریکٹس میں یہ بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اتہاس لکھنے میں انسانیت کے بارے میں بھی لکھنا ہے. یہ جو پرسن ہوڈ ہم کہتے ہیں, تو یہ خالی بادشاہوں کا پرسن ہوڈ نہیں ہے, بلکہ جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی, کافی ہسٹریز میں تو بادشاہوں کا بھی پرسن ہوڈ نہیں دکھائی دیتا. جی بالکل. ہمایوں جو ہے, جو دوسرے بادشاہ ہیں بابر کے بیٹے, ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بالکل انفیکٹو سے ہیں, ہر سمے ان کی کوئی جو ہے بیسکلی کوئی شان و شوکت ہی نہیں ہے ایک طریقے سے. جی بالکل. سو یا جہانگیر ہیں, ان کو بالکل جی ہمیشہ پیکڑ ہیں. سو نور جہان کی تو پوری کہانی ہی اس قصے میں دبی ہوئی تھی کہ پیدا ہوئی جو گیاس بیگ اور عصمت بیگم کے ساتھ راستے میں. یہ ایک بلٹ پوائنٹ ہسٹری میں کس طرح نور جہاں کو ٹریپ کیا, وچ از کہ آپ کندہار کے باہر ان کا جنم ہو گیا, پھر وہ پہنچے. دوسری شادی کے بارے میں, پہلی شادی کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. جہانگیر سے شادی ہوئی, دے فیل ان لو, اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف دی اسٹوری. اور جہانگیر پھر دھت ہو گئے نشے میں, اور نور جہاں کو سب کچھ پکڑا دیا اور وہ بادشاہ بیگم بن گئی. خوش آمدید. لیٹس گو بیک ٹو خانزادہ بیگم, جو بابر کی بہن تھیں اور گل بدن بانو بیگم کی رول ماڈل بھی تھیں. خانزادہ بیگم نے پھر بابر کے لیے ریجنسی بھی ادا کی, اور ان سب نے مل کے ہندوستان میں جب بابر نے جڑیں اپنی بسائیں اور 1526 کی پانی پت کی جنگ ابراہیم لودھی کو شکست دے کے جیتی, تو اس کے بعد بابر بادشاہ ہندوستان میں ہی مقام پذیر ہو گئے. تو یہ جو خواتین تھیں, یہ ان کے ساتھ رہتی تھیں, کہاں رہتی تھیں, کیسے ان کا رہن سہن تھا؟ جی سو گل بدن کا جنم 1523 میں ہوا کابل میں. جی 26 میں جو ہے ابراہیم لودھی سے یہ جو لڑائی ہوئی, اس کے بعد دلی میں رہنا, آگرہ, یہ سب چیزیں. اور اس کے بعد بابر جو ہے, ان کو بہت, بابر نامہ میں وہ لکھتے ہیں اور گل بدن بھی لکھتی ہیں کہ ان کو بہت اکیلا پن محسوس ہوتا تھا. ان کے بہت جو قریبی لوگ تھے, ہمایوں بھی ان میں تھے, ان کے بیٹے, اور خواجہ کلان تھے ایک ان کے پرائم منسٹر ہی کہہ لیجیے, وزیر کہہ لیجیے, جو بھی کہنا چاہیں. تو لیکن پھر بھی ان کو, اور پھر خواجہ کلان ایک سمے میں جو ہیں انہوں نے طے کر لیا کہ وہ واپس جائیں گے. ہندوستان کی گرمی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی, کابل وہ واپس آئے. سو
اس کے بعد بابر نے ایک فرمان بھیجا کابل 1528 کے آس پاس کہ اب جو ہے ہم ہندوستان میں ہی بسیں اور آپ لوگ جو ہیں آنا شروع ہو جائیں، سب خواتین آنی شروع اور خاندان. تو پہلا جو کارواں آیا اس میں گلبدن جو ان کی اپنی ماں نہیں تھی، دلدار نے مہم کے ساتھ، مہم تھی اس میں، گلبدن 6 سال کی تھیں، بی بی مبارکہ وہ بھی بابر کی بیوی جی مبارکہ یوسف زائی، وہ بھی اس کاروان میں تھی، 100 لوگ تھے تقریباً. تو وہ پہلا کاروان تھا. اس کے بعد کئی آئے. تو جو شروعات کا جو سیٹلمنٹ ہے وہ یمنا کے آس پاس ہے. اور پہلے کابل میں یہ لوگ بالا حصار میں رہتے تھے. حصار یعنی کہ دونوں چیزیں ہیں، ملٹری انکیمپمنٹ میں ہے اور قلعہ تھا اور رہنے کی بھی اوپر کی جو منزلیں ہیں وہ رہنے کے لیے تھی. اور آف کورس یہ لوگ تو ٹینٹڈ کنٹری سائڈ اور بالکل خیمے لگا کے. تو جو یمنا کے آس پاس جو محل بننے شروع ہوئے، اس کی جو ارلی فاؤنڈیشنز وہ خیمے کی طرح ہی ہیں، خیمے کی طرح ہیں جی. تو اور وہی آپ فتح پور سیکری میں بعد میں دیکھتے ہیں خیمہ کا ایک اسٹرکچر. یہ آگرہ کے قریب کی، یہ آگرہ، یہ ہم یمنا کے پاس کی بات کر رہے ہیں. سو یہ بدلاؤ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، یہی سب پورا خاندان آ جاتا ہے. اور گلبدن یہیں رہتی ہیں پھر. ان کی جو شروعات کی جو عمر ہے 17 سال تک. اس کے بعد آپ اس موضوع پہ آئیے جس پہ آپ نے ابھی حال میں کتاب لکھی ہے، گلبدن بانو بیگم، بابر کی بیٹی، ان کی صاحبزادی خانزادہ بیگم کی وہ بھتیجی ہیں. اور یہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ، بڑی ہوشیار اور بڑی فل آف لائف ایک بچی ہیں جو اس ماحول میں پل بڑھ رہی ہیں. تو ان کی زندگی کے بارے میں جو آپ نے لکھا ہے اور کتاب لکھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. What drew you to گلبدن؟ What made you write her story؟ سو میری کہانی گلبدن کے ساتھ 20 سال پہلے شروع ہوتی ہے، جب میں نے یہ جو حرم اور یہ سب کی میں باتیں کر رہی تھی شروع میں. گریجویٹ اسٹوڈنٹ میں یہاں آئی تھی انگلینڈ پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کی جو احوال ہمایوں بادشاہ ہے یہاں برٹش لائبریری میں ہے. اس کو اور وہ اتنی کمال کی کتاب ہے، کیونکہ وہ کتاب اس میں بہت چیزیں کمال کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے اسٹینڈرڈ کرونیکل جیسے کہ اکبر نامہ لے لیجئے، ہمایوں نامے لے لیجئے، جو تین ہیں، کچھ بابر نامہ سے ملتی جلتی ہیں پر بہت فرق ہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ بابر نے بابر نامہ خود لکھا، جی. اکبر کی ہمایوں نامہ جو ہے وہ ہمایوں نے خود لکھا کہ کسی سے لکھوایا؟ جی نہیں، وہ اور لوگوں نے لکھا ہے. یہ بھی تو فرق ہے. جی. پر یہ بھی ہے کہ یہ جو بار بار میں قصوں کی باتیں کر رہی ہوں، یہ جو ہم کلوکیل پرشین کہتے ہیں، یا اس کے بہت طریقے ہیں ایکسپریس کرنے کے. اس فارم میں انہوں نے لکھا. خیر ہم مینیوسکرپٹ کی بات بعد میں کریں گے. تو میں اسے پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی. تو پہلی کتاب میں نے بیکاز آف دس مینیوسکرپٹ حرم کے بارے میں لکھی تھی، کہ ایک جو حرم جو ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہ اسپیس ہے عورتوں کا، یہیں یہ ہمیشہ سے رہی ہے، بالکل غلط انداز تھا. جو یہ حرم ہے، یہ ہم نے پوری ابھی باتیں کی ہیں خانزادہ بیگم کے بارے میں، احسان دولت بیگم کے بارے میں، جو ہم اسٹیپ کے طریقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہ گلبدن کی انہیریٹنس تھی. اور کتھا کلامی معاف، اگر آپ دیکھیں کہ حرم کی جو ڈپکشن ہے ویسٹ میں، جو ڈپکشن ہے، اور جو ایک پاپولر امیجنیشن میں ایک خواب سا ہم نے گھڑا ہوا ہے کہ جی وہاں پر عورتیں ہی عورتیں اور ایک سلطان، اور وہ اپنی مرضی کی خاتون سے شادی کر لیں، چھوڑ دیں، آئیں جائیں، جو مرضی کریں. ایسے نہیں تھا. جی نہیں. حرم کا مطلب ہی عربی میں ہے دیٹ سینکٹم سینکٹورم، وہ جگہ جہاں پر اور لوگ نہیں جا سکتے. تو یہ تو بہت بعد میں بنتا ہے، بہت بعد میں بنتا ہے. گلبدن کے جو بھتیجے ہیں اکبر بادشاہ، یہ ان کے سمے میں ان کے بعد میں جا کے یہ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے ایز حرم. تو گلبدن بانو بیگم کو اکبر بادشاہ نے ہی، ان کے بھتیجے نے ہی یہ کہا جب وہ ایمپرر بنے کہ پھپھی آپ ہمارے خاندان کے احوال لکھیں. جی. پر یہ بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. تو احوال ہمایوں بادشاہ جس کی آپ ذکر کرتی ہیں، جو آپ کا ریسرچ کا
سبجیکٹ تھا وہ تو گلبدن بانو بیگم نے اپنی مطلب 60 سال کی عمر کے بعد لکھا. جی بالکل. اور اس کے پہلے کا ایک بہت کمال کا قصہ تھا ان کی لائف میں which is why I've written this book. تو میں پہلی کتاب کے بارے میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ وہ جو کتاب تھی اس کی وجہ بیسکلی گلبدن بانو بیگم تھیں اور انہی کی وجہ سے میرا پورا فیمنسٹ ہسٹوریوگرافی میں اور فیمنسٹ ہسٹری میں ایک کریئر دلچسپی پیدا ہوئی شروع ہوئی. جی. سو یہ ہمایوں کی بہن ہیں. جب ہمایوں ہار جاتے ہیں دوبارہ کابل آتی ہیں پھر وہیں رہتی ہیں. اب یہاں بھی یہ ناظرین کو بتائیے کہ ہمایوں بادشاہ بابر بادشاہ کے بیٹے تھے اور یہ تو ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ بابر بادشاہ بیمار تھے لیکن ہمایوں ان سے زیادہ بیمار ہو گئے. پھر ان کو ایک خواب آیا کہ اگر تم اپنی سب سے عزیز چیز کی قربانی دو تو تمہارا بچہ بچے گا. تو پھر یہی آپ نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ہمایوں کے جو بستر علالت تھی اس کے انہوں نے طواف کیے اور دعا کی رب العالمین سے کہ میری جان لے لے اور میرے بچے کو بخش دے. تو پھر وہی ہوا. جیسے جیسے ہمایوں کی طبیعت بہتر ہونی شروع ہوئی اسی طرح بابر علیل سے علیل ہوتے گئے اور پھر انتقال کر گئے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو ہمایوں بادشاہ بن گئے. ہی بیکیم دا سیکنڈ مغل ایمپرر. لیکن اس کے بعد وہ اپنی یہ ریاست کو سنبھال نہ سکے. اور آپ بتائیے پھر شیر شاہ سوری نے ان کو ہرایا اور ان کو وہاں سے جلا وطن کیا. ایسے ہی ہوا. یہی ہوا. اور ہمایوں جو ہیں سندھ کی طرف چلے گئے اس کے بعد ایران اور سندھ میں ان کی وہ حمیدہ بانو بیگم کو پہلی بار. یہ بتائیے روبی یہ بھی بہت فیسنیٹنگ. جی. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جو ڈیٹیلز ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ سب گلبدن بیگم کی مینیوسکرپٹ میں. رائٹ. شی رائٹس اباؤٹ آل دیز تھنگس. سو حمیدہ کو وہ ملتے ہیں. حمیدہ جو تھی ہندال تو 4 بھائی ہیں ہمایوں ہندال عسکری اور کامران. سو ہندال کے جو اب کیسے کہیں گے اس کو بھی بڑا کمپلیکس ہے. ٹیچر بھی ہیں گرو بھی ہیں پروٹیکٹر بھی ہیں. ان کی بیٹی تھیں اور جو یہ ہے کہ فیملی میں سب لوگ جانتے تھے لیکن جب ہمایوں پہلی بار ان کو دیکھتے ہیں تو بالکل ان کو ان سے پاگلوں کی طرح محبت ہو جاتی ہے. دس از لو ایٹ فرسٹ سائٹ. سو وہ بار بار چاہتے ہیں ان سے ملنا پر وہ منع کرتی ہیں کیونکہ پہلی ایک فیسٹیوٹی ہوتی ہے جس میں وہ آتی ہیں. سو وہ کہتی ہیں کہ ایک بار بادشاہ سے ملنا تو ٹھیک ہے دوسری بار جائز است. رائٹ. ناجائز است یعنی کہ جائز نہیں ہے. حمیدہ بانو بیگم نے خود کہا یہ. جی. تو روبی یہ بھی بتائیے کہ یہاں پر آپ نے بھی اس کا اشارہ دیا ہے ان ویگابونڈ پرنسس یور بک کہ ہمایوں کو ایک خواب آیا اور اس خواب میں ان کو ایک فقیر آئے. فقیر نے کہا اور یہ پات سندھ کی میں بات کر رہی ہوں اس علاقے کی. تو فقیر نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا اس کا نام جلال الدین محمد اکبر ہوگا. وہ مغل اعظم ہوگا اور دنیا اس کے نام کو جانے گی لیکن وہ میری لڑی میں سے ہوگا. حمیدہ اسی لڑی کی ہے. حمیدہ انہی کی لڑی میں سے تھیں. تو یہ شاید ان کے ذہن میں تھی یہ بات جب وہ حمیدہ کو ملتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے لکھا حمیدہ نے ایک دفعہ مل کے دوسری دفعہ ملنے سے انکار کر دیا. اب شی از اے گریٹ وومن از ویل اینڈ شی اسٹینڈز اپ ٹو دیٹ اینڈ شی سیز کہ نہیں میں نہیں ملوں گی. اور کئی مرتبہ انہوں نے اپروچ کیا اور نہیں ملی. تو کیا کہا حمیدہ نے؟ بات یہ ہوئی کہ دلدار بیگم جو کہ گلبدن کی بھی ماں ہیں اور ہندال کی بھی ماں ہیں وہ وہاں پہ ہیں. وہ حمیدہ سے بات کرتی کیونکہ ہمایوں ان کو کہتے ہیں بار بار کہ میں تو انہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو وہ حمیدہ سے ملتی ہیں. حمیدہ سے کہتے ہیں کبھی تو تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. سو ہو از بیٹر دین اے کنگ. سو وہ کہتی ہیں کہ بادشاہ سے شادی کر لو. جی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کا کالر یعنی کہ کنگلی کالر جسے میں چھو سکوں. نہ وہ کہ جس کی میں نیچے کا جو پلو جو اسکرٹ ہوتی ہے کہ میں اسے بھی نہ چھو سکوں. دامن کو بھی نہ چھو سکوں. تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ ان کو تو شیر شاہ سوری نے ہرا دیا. اس سمے یہ ان کی زندگی ادھر ادھر کی ہے. تو میرا کیا ہوگا اس میں. یا
ہماری جو آنے والی پیڑھی ہے اس کا کیا ہوگا, اس کے پوری امپلیکیشنز ہیں جو کہ ہندال سمجھتا ہے. تو وہ بھی بات کرتا ہے ہمایوں سے اس بارے میں یہ چھوڑ دو, کہ یہ چھوڑ دو, پر انت میں جو ہے وہ مان جاتی ہیں اور پھر شادی ہوتی ہے. اور یہ سارے قصے جو ہیں جب وہ گلبدن سے ملتی ہیں, یہ دونوں بہت, ان کا بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے, بعد میں بہت پیار اور محبت کا رشتہ, پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہم کو, تو یہ سب سندھ اور پات میں ہو رہا ہے. گلبدن جو ہیں کامران کے ساتھ زبردستی ان کو لے کے جو ہے وہ کابل میں چلے گئے ہیں. گلبدن اس سمے ان کی شادی بھی ہو چکی ہے, جن کے بارے میں وہ بہت کم لکھتی ہیں, اور ایک بیٹا بھی ہے کابل میں. شاید ان کو اپنا شوہر پسند ہی نہیں تھا, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ کامران کے جو ہے بہت طرفداری کرتا تھا. تو 2-3 بار جو اپنی مینuscript میں وہ لکھتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ تم کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. وہ بعد میں مان بھی جاتے ہیں. خیر, شاہ آف پرشیا کے جو شاہ ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں ہمایوں, وہ قندھار کو جیت لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے یہ کابل آتے ہیں. لیکن یہ 1550s کی بات ہو رہی ہے, 1550s کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے حمیدہ بانو بیگم کو بیاہ کے وہ لے جاتے ہیں, اور کچھ دیر بعد 2 سال بعد وہیں سندھ میں عمر کوٹ کے مقام پہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جلال الدین محمد اکبر ہوتا ہے. تو ان کا خواب پہلے اوال میں تو پورا ہو جاتا ہے.